انقلاب خون دیے بغیر نہیں آتا، کبھی نہیں آیا۔ اگر آ سکتا تو حضور کے دست مبارک سے آتا۔ اگر وہاں بھی سینکڑوں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اور ایک ایک صحابی کی جان ہم جیسے لاکھوں مسلمانوں کی جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان کی جانوں پر انویسٹ کیا تھا محمد نے اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم، 13 برس تک جن پر محنتیں کی ہیں اور جن کا تزکیہ کیا، جن کی تربیت کی ہے، جن کو تعلیم دی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت حمزہ کی جان کی کیا قدر و قیمت ہوگی۔ شہید ہوئے کہ نہیں؟ جانے دیے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اللہ کو منظور ہو اور یہاں پر کچھ لوگ جو ہے بات سن لیں، بہرے کانوں میں اللہ کسی طریقے سے یہ بات اندر داخل کر دے اور دل تک اتار دے، تو یہ ایک پرامن راستہ بھی موجود ہے۔ آپ دستور میں یہ تبدیلیاں کیجئے اور گاڑی کو چلا دیجئے، نئی قانون سازی کے ساتھ اسلامی قوانین کی تنفیذ اور اسلام کا نظام جو ہے عدل اجتماعی کا وہ شروع ہو جائے گا۔ ورنہ پھر ایک یہی عوامی تحریک ایک احتجاجی اور مزاحمتی تحریک کی شکل میں کسی توڑ پھوڑ کے بغیر، کسی اور کی جان لیے بغیر، اپنی جانیں دے کر، جس کا کہ نقشہ ایران میں آ چکا ہے سامنے، اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا کر دیا جائے۔ یہ ہے وہ راستہ جو میں پیش کر رہا ہوں اور بہت دنوں سے پیش کر رہا ہوں۔ تو بھائی اب اگر قرآن تو کہتا ہے قائم کرو دین کو، ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے دین کے اظہار کے لیے، غلبے کے لیے، جہاد کرو اس کے لیے۔ سورہ صف میں بھی فوراً اس کے بعد جہاد، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ اور سورہ صف میں تو جو سخت آیت آئی ہے، اے نبی سے کہہ دیجئے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی کہہ دیجئے اے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر اور رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جو تم نے بڑی محنت سے جمائے ہیں اور اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کساد بازاری نہ ہو جائے، اور وہ محل جو تم نے تعمیر کیے ہیں، جو حویلیاں بنائی ہیں جو تمہیں بہت محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت سے بڑھتی ہے، اگر زیادہ ہے تو جاؤ دفعہ ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو آؤ بھائی اب اٹھو، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے تو اب قرآن کی پکار پر لبیک کہو۔ اب میں آپ سے تعاون مانگتا ہوں، من انصاری اللہ، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں من انصارنا الی اللہ۔ اب چونکہ جماعت ہے، تنظیم ہے،